دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ جب ہم ایک ایکیڈیمک اسٹڈی کرتے ہیں، آپ سائنٹسٹ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس لیبارٹری کنڈیشنز نہیں ہوتی. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل اور ڈیپینڈنٹ ویریبل کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے، رائٹ؟ جس طرح ہم لیبارٹری میں چیزوں کو آئسولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی ایک کاز کا افیکٹ کیا ہے، اس طرح سے ہم سوسائٹی میں نہیں کر سکتے، ہم نیچر میں بھی نہیں کر سکتے. مگر کچھ چیزوں کے بارے میں ہم بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ کلورو فلورو کاربنز کی میں نے مثال دی، جسے O3 ڈیزالو ہو جاتا ہے ہائر اسٹریٹوسفیئر میں، اس سے نارتھ پول کے اوپر سارا اوزون لیئر غائب ہو رہا تھا. 60s میں اسٹڈی کیا گیا، پھر پوری دنیا کے اندر CFCs کو بین کیا گیا، اور بین کرنے کی وجہ سے اوزون لیئر نے اپنے آپ کو دوبارہ ریجنریٹ کیا، ریسٹور کیا، اور اس سے وہ جو پولر آئس کیپس میلٹ ہو رہی تھیں اور اس سے واٹر لیول رائز ہو رہا تھا، وہ بیلنس ہوا. تو یہ بہت بڑی ایک کامیابی تھی انوائرمنٹلسٹ موومنٹ کی. انہوں نے پبلک کو کنونس کیا کہ CFC بہت ڈینجرس ہے اوزون کے لیے، اس کو بین کرائیں. بین ہوا تو معاملہ پھر بہتر ہوا. اب اس وقت جو ڈبیٹ چل رہی ہے، جس طرح میرے اسٹیم کالیگ نے بتایا، وہ بہت کریکٹ بات انہوں نے کہی. انہوں نے یہ کہی کہ جو کاربن ایمیشنز ہیں ان کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی کاربن ایمیشن ہوگی تو اس کا ایٹماسفیئر پہ یہ ریزلٹ ہوگا. اب اسٹیٹسٹکلی آپ آئسولیٹ نہیں کر سکتے کہ جو ایکچوئل ایٹماسفیئر ایک اونچ نیچ ہو رہی ہے وہ کاربن سے ہو رہی ہے یا اس میں اور فیکٹرز بھی ہیں. سولر وینڈز بھی ہو سکتی ہیں، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، آئس ایجز بھی کہیں آئیں، سائیکلز بھی ہوتے ہیں اپنے ارتھ کے. تو آپ پیورلی آئسولیٹ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ جو 4% رائز ہوا یہ کاربن کی وجہ سے ہوا. مگر یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر اتنی کاربن ایمیشنز ہوئیں تو اس کا ریزلٹ جو ہے ایٹماسفیئر صرف وارمنگ پر نہیں بلکہ جو آلودگی پھیلے گی اس کے نتیجے میں جو بایو ڈائیورسٹی ہے، جو معاملات ہیں، وہ خراب تو ہوں گے. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں جو آپ اپنے ایکسپیرینس سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب کووڈ ہوا سر یہاں پہ، تو سب کو بند کرا دیا کہ گھر بیٹھو اور کام پہ نہیں جانا. اور میں لاہور شہر سے ہوں سر، اور لاہور شہر میں نا ہمیں ایک تارا نہیں نظر آتا، ایک تارا نہیں نظر آتا. اور جب انہوں نے کہا نا سارے گھر بیٹھ جاؤ تو ایک دم سے سارے تارے نظر آنے شروع ہو گئے. میں دکھ کرتا ہوں اس بات، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم آسمان کو بیٹھ کے گھنٹوں دیکھتے رہتے تھے اور کاسموس ڈاکیومنٹری دیکھتے تھے. میں یہ سوچتا ہوں کہ میری بیٹیاں، ان کو اس چیز سے ہی محروم کر دیا گیا کہ وہ تاروں کو بھی دیکھ سکیں. اتنی پولوشن ہے لاہور کے اندر. AQI آپ کو پتا ہوگا لاہور کے اندر 400 to 600 تک ہوتا ہے. ون آف دا موسٹ پولوٹیڈ سٹیز. یہ ریئل ہے، یہ کوئی ڈرامے بازی تو نہیں. آخری بات آپ کو کہوں کہ آپ نے کہا کہ کہیں یورپ کنسپیریسی یا ویسٹ کنسپیریسی تو نہیں کر رہا. اب آپ دیکھیں سر کہ کیوٹو پروٹوکول کے اندر، دنیا کے اندر جو اگریمنٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں کون ہے، کون سی قوت ہے جو کہہ رہی ہے ہم نے نہیں کرنا؟ وہ امریکہ ہے. وہ امریکہ ہے. امریکہ پش نہیں کر رہا، پش بیک کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ میں نے نہیں ماننا. اس سے سر، اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ الٹ ہے. جس طرح آپ ڈسکرائب کریں اس طرح نہیں ہے. یہ اگر امریکہ کی کوئی سازش ہوتی تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں تم بھی کرو. مگر وہ الٹ کر رہے ہیں. دنیا کے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کریں اور وہ کرنے سے انکار کریں. میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں، جس طرح انہوں نے ریپبلکن پارٹی کا ذکر کیا، وہ ہیں بگ آئل کے ساتھ جڑی، بگ آئل کمپنیز کے ساتھ جڑی. ہیوج آئل کمپنی، اس کے ہیوج پروفٹس ہیں. اریمکو اور یہ وہ ٹیکسس آئل وغیرہ وغیرہ، آپ جانتے ہیں نا، وہ فنڈ کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو، وہی حکومت بناتی ہیں. بگ آئل جو ہے وہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیمپین کر رہا ہے کہ جی ہمارے خلاف بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں جو ہے برا بھلا کہا جا رہا ہے. اور وہ اپنے وسائل استعمال کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ایسی بوگس رپورٹس لکھیں کہ وہ اپنی ان کی انڈسٹری کو ڈیمیج نہ ہو. یہ اصل معاملہ ہے جو میں آپ، اور اس میں وہ جن حکومتوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں، وہاں سے وہ حکومتوں سے کہتے ہیں کہ اس پہ سائن نہیں کرنا، دستخط نہیں کرنا، اور جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی وہ کہتی ہیں کہ سائن کریں. یہ ہے اصل پالیٹکس.